السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ پہلے ہم تھوڑا سا پیچھے چلے جاتے ہیں، پتہ چل جائے کہ عربی حروف کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ جو تختی ہوتی ہے، جو مشق ہوتی ہے، جو قاعدے کا پہلا لیسن ہوتا ہے الف سے یا تک، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک وہ حصہ تھا جو ہمیشہ پر پڑھا جاتا تھا، اور ایک وہ حصہ جو ہمیشہ لائٹ پڑھا جاتا ہے، اور درمیان میں ایک وہ حصہ تھا کہ جس کو کبھی لائٹ اور کبھی پر پڑھا جاتا ہے۔ ان میں ہم نے الف کو کل دیکھ لیا تھا کہ الف جو ہے اس کو کیسے پڑھتے ہیں۔ الف اپنے سے پہلے حرکت کو نہیں دیکھتا، بلکہ اپنے سے پہلے ورڈ کو دیکھتا ہے کہ ورڈ اگر اس کے پاس حروف مستعلیہ جو میں نے آپ کو لیکچر نمبر 2 میں بتائے تھے، غصہ، ذوقتین، کس، الف جب ان کو دیکھتا ہے تو پر پڑھا جاتا ہے۔ الف خود بھی پر پڑھا جاتا ہے، اس کو لائٹ نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اگر الف اپنے سے پہلے لائٹ حرف کو دیکھے گا تو لائٹ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ لام، وہاں پہ میں نے آپ کو صرف اتنا بتایا تھا کہ لام باریک ہوتا ہے، قرآن پاک کے سارے لام باریک ہیں سوائے اسم جلالہ کی۔ پھر اسم جلالہ کا ورڈ ہم نے پڑھا تھا کہ وہ کیسے ہوتا ہے۔ اگر زبر اور پیش ہے اس ورڈ سے پہلے، اللہ کے نام سے پہلے زبر اور پیش ہے تو پر پڑھیں گے، اگر زیر ہے تو لائٹ پڑھیں گے۔ یہاں تک اتنی بات ہماری ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اب جو میں نے کہا تھا کہ وہ لام باریک پڑھا جاتا ہے، اس کی سلائڈ ابھی آج دیکھیں تاکہ وہ مطلب اپنے اگر نوٹ لکھنے ہو تو اس میں یہ چیز آپ کو آسانی ہو کہ قرآن پاک میں سارے لام باریک پڑھے جاتے ہیں سوائے اسم جلالہ کے۔ اگر لام سے پہلے حرف پر، یہ اب وہی سلائڈ ہے جو آپ کل پڑھ چکے ہیں اسم جلالہ والی، اگر لام سے پہلے حرف پر فتحہ یا دمہ مطلب زبر یا پیش ہوگا تو لام بھی پر پڑھا جاتا ہے۔ اگر کسرہ ہوگا تو لام باریک پڑھا جائے گا۔ مطلب کس کی کسرہ کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ کے نام کی سے پہلے جو ورڈ ہوگا اس پہ اگر کسرہ ہوگی تو لام باریک پڑھا جائے گا۔ یہ اس ساری جو ہے نا سلائڈ، یہ ساری پیچھے جو آپ پڑھ چکے ہیں اس کے بارے میں ہی ہے، اسم جلالہ کے بارے میں، اللہ کے نام کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں، اب ہمارا را رہ گیا تھا، الف بھی ہو گیا تھا، لام بھی ہو گیا تھا، را رہ گیا تھا۔ اب را کیا ہوتا ہے؟ را کے اوپر فتحہ یا دمہ مطلب زبر یا پیش ہوگی تو را باریک پڑھا جائے گا۔ یہ بالکل آپ ایسے ہی دیکھیں جیسے کل کی سلائڈ آپ نے پڑھی تھی نا، اللہ کے نام والی، اسم جلالہ والی، یہ وہی چیز ہے، بس تھوڑا فرق ہے کہ وہاں پہ اللہ کا نام تھا اور یہاں پہ را ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہاں پہ اللہ کے نام سے پہلے ہم نے دیکھا تھا، یہاں پہ آپ نے اس ورڈ کے اوپر نیچے دیکھنا ہے، یہ جو حرف ہے اس کے اوپر نیچے دیکھنا ہے، بس کہ را کے اوپر کیا ہے اور را کے نیچے کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو را کے اوپر یہ زبر یا پیش ہوگی تو را پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے اگر زیر ہوگی تو را باریک پڑھا جائے گا۔ اور را ساکن یہ ایک کنڈیشن ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں، میں آپ کو وہاں پہ بھی دے دوں گی، کیا نام ہے اس کا، فیڈ بیک گروپ میں بھی آپ کو لیسن وہاں پہنچ جائے گا۔ جیسے سمپل کوئی بھی آپ لے لیں ورڈ، شجر، رو، شجر، اس طرح آپ کسرہ کے لیے لے سکتے ہیں رجال، رجال، ری، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں را ساکن، اگر آپ کو را ساکن نظر آ جائے، را کے اوپر جزم نظر آ جائے اور اس سے پہلے، اب یہاں پہ اس کنڈیشن میں آپ اللہ کے نام کو سوچ سکتی ہیں کہ وہاں پہ بھی یہی بات ہو رہی تھی
رجال را ساکن سے پہلے فتحہ یا دمہ ہو، مطلب را ساکن ہے اور اس سے پہلے اگر آپ کو زبر نظر آ رہی ہے، کس پہ؟ پچھلے ورڈ پہ نہیں جانا، را ساکن اس سے پہلا جو حرف ہوگا، اس سے بالکل پیچھے والا جو ہوگا وہ آپ نے دیکھنا ہوگا، اس پہ آپ نے دیکھنا ہے کہ زبر یا پیش ہو تو وہ پر پڑا جاتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں ون ہاؤ، جیسے دیکھیں یہاں پہ آپ را ساکن ہے، اس سے پہلے جو ہا ہے اس کے اوپر زبر ہے، تو مطلب آپ نے اس را کو پڑھنے سے پہلے پچھلے حرف کی حرکت کو دیکھنا ہوگا۔ یہاں پہ زبر ہے تو پر پڑھیں گے ون ہاؤ۔ نیچے دیکھیں را ساکن کے پہلے والے حرف کے نیچے اگر زیر ہوگی، را ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہوگی تو را باریک پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو میں نے دی ہے نا رجالن ایگزامپل، یہ رجالن پچھلی والی سلائڈ کی ہے، وہاں پہ نہیں میں دے سکی، یہاں پہ میں نے دے دی، لیکن انشاءاللہ آپ پریشان نہ ہو، یہ چیز آ کے جب آپ مطلب فیڈ بیک پہ ابھی آپ کو دوں گی نا تو آپ کو وہاں پہ کلیئر ہو جائے گی۔ رجالن یہ اس کا ورڈ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم را ساکن کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے یہ والا دیکھنا ہے، پھر عون، پھر عون، پھر عون، ٹھیک ہے۔ پھر ہم یہاں پہ کیوں نہیں پڑھیں گے فیرو، فیرو ایسے نہیں کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے، اس کو بالکل لائٹ پڑھنا ہے۔ اور یہ جو رجالن ایگزامپل ہے نا، یہ پچھلی والی سلائڈ کی ہے، میں آپ کو یہیں پہ ابھی بار بار ایکسپلین کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اس سلائڈ کی ایگزامپل جو ہے وہ ہے ون ہاؤ، اوپر والے کے لیے، اور نیچے کے لیے جو ہے وہ آپ کی ہے فرعون، فرعون، ٹھیک ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔